بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو موقع دیا ہے یہ موقع آخرت بنانے کے لیے ہے۔ جب ہمیشہ کی اللہ آخرت بنائیں گے تو 40 50 60 سال 70 سال کی زندگی بھی اللہ بنا دیں گے۔ یہ جو تھوڑا موقع دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اللہ نے ہمیں جو دل دیا ہے حدیث شریف میں ہے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ جب یہ دل بن جاتا ہے تو بالوں سے لے کر ناخن تک کے سارے اعمال اللہ کو خوش کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جب یہ دل بگڑتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ چیزوں سے ہونے کا یقین آتا ہے، مال سے ہونے کا یقین آتا ہے، اسباب سے راحت کا یقین آتا ہے، تو پھر جب اندر کا یقین بگڑتا ہے تو بالوں سے لے کر ناخن تک کے اعمال خراب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ جو ماہانہ اور ہفتہ واری جو تعلیم ہے اور ہر 3 مہینے میں 3 دن ہے اور روزانہ کی ہماری تعلیم ہے، یہ ہماری روحانی خوراک ہے، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ جس طریقے سے انسان کھاتا ہے روٹی چاول تو جسم کو طاقت ملتی ہے، اس طرح ہمارے گھر کے اعمال ہیں کہ روزانہ تعلیم 6 صفات کے ساتھ ہفتہ واری تعلیم، ہر 3 مہینے میں ہمارے 3 دن، ہر سال 10 دن، یہ ہماری مستورات کی، ہماری ماں بہنوں کی یہ روحانی خوراک ہے۔ اس سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے ہونے کا یقین آئے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے قرآن میں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، ہماری قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعوت بھی دی ہے کہ آپ لوگ غور کریں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ لوگوں نے غور نہیں کیا اونٹ کے اندر کہ اونٹ کیسا جانور ہے، کتنے ٹن وہ سامان لے کر ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اونٹ میں غور کرنے کو بتا رہے ہیں۔ پھر وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمان میں غور کریں، کیا غور کریں وہ بھی اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ نے آسمان کو بنایا بغیر ستون کے، ایک بھی ستون نہیں ہے۔ ہم ابھی مکان بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، کوئی بھی تعمیر کھڑے کرتے ہیں تو چاروں طرف اس کے پلر کھڑے کرتے ہیں، اس کے ستون کھڑے کرتے ہیں، لیکن آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا، اور کیسا مضبوط کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، اتنا مضبوط کہ آج تک ٹوٹا نہیں ہے، پھٹن نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے مکانات 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال میں پھٹن آتی ہے، ادھر سے ٹوٹتا ہے ادھر سے ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ نے آسمان ایسا بنایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فرجع البصر هل ترى من فطور هل ترى لها من فطور، کہ آسمانوں میں دیکھو، بار بار دیکھو، کہیں شگاف ہو، دوربین لا کر دیکھو، کہیں شگاف ہو، کہیں سوراخ ہو تو لا کے بتا دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور غور کریں، کیا غور کریں، الذي خلق 7 سماوات طباقا، کہ ایک آسمان نہیں ہے، ایسے 7 آسمان، جس طرح پلیٹ پر پلیٹ رکھتے ہیں ایسے 7 آسمان ہے، اس میں غور کریں۔ اور کیا ہے، جس طرح ہم گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، اللہ نے بھی آسمان کو خوبصورت بنایا۔ کیسے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان کو مزین کیا، خوبصورت بنایا ستاروں کے ذریعے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے بلکہ اس پر دن کا ایک لیمپ لگایا، ایک بلب لگایا، اور رات کے لیے لیمپ بنایا کہ سورج اللہ نے بنایا۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمارے کام میں لگایا۔ اگر ذرا دیر کے لیے سوچے کہ اگر سورج دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنا لائٹ بل ہوتا، اور اللہ نے رات کو چاند کی روشنی دی ہے جس سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے، وہ اللہ نے چاندنی دی، وہ اللہ نے اس پر کوئی پیسے نہیں لیے، اور اللہ قرآن میں فرماتے یہ تمہارے کام کے لیے، یہ ساری خدمت ہمارے لیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو ہم کمزور ہیں، اس کے باوجود اپنے کو اور ہم کو ایک طرح رکھ کر پوچھتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا آپ لوگ جو کھیت کے اندر جو بیج ڈالتے ہیں، بیج ڈالنے کے بعد آپ لوگ تو ہٹ جاتے ہو، اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اور اس کے آگے بھی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین میں غور کرو اللہ نے کیسے بنا دی۔ کیا غور کریں کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اللہ نے زمین کو گہوارہ بچھونا بنایا۔ کیسا بچھونا بنایا کہ اگر چلنا چاہے تو چل بھی سکتے ہیں، اور گھر بنانے کے لیے کھودنا چاہے تو کھود سکتے ہیں۔ ایسی اللہ نے زمین بنائی ہے۔ اور اگر ذرا اچھی طرح غور کریں انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، آسمان سے اللہ نے بارش برسائی اور پھر زمین کو پھاڑا۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑ کر یہ سبزیاں، یہ پھل نکالے ہیں۔ یہ کس کے لیے نکالے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار یوں کہتے واللہ جعل لکم واللہ جعل لکم، یہ سب تمہارے لیے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے ہیں، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ آسمان ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات دن تمہارے لیے ہیں، سورج ہم نکالتے ہیں اور رات ہم لاتے ہیں، دن ہم لاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے لاتے ہیں؟ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے۔ ذرا ہم سوچیں کہ اللہ نے آسمان کو ہمارے کام میں لگایا، زمین کو ہمارے کام میں لگایا، سورج کو ہمارے کام میں لگایا، ہماری خدمت میں لگایا، تو پھر اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اللہ سے ہونے کا یقین آوے۔ جس طرح جڑ مضبوط ہوتی ہے تو اس پر لگنے والے پتیاں، اس پر لگنے والے پھل وہ اچھے سے اچھے آتے ہیں۔ جتنا اندر اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ پر 100% بھروسہ، اللہ پر 100% یقین رہے گا، اللہ ہی کرتے ہیں، تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ایسے ہی ہوں گے۔ جو یا الہ الا اللہ کے رہنے کی جگہ دل ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدنوں پر دکھتا ہے۔ اندر کتنا یقین ہے، اندر اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات پر توکل کتنا ہے، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے لیے اپنے جان مال لگانے کا جذبہ کتنا ہے، وہ بالوں سے لے کر ناخن تک کے اعمال بتاتے کہ ہمارا ہر عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور یہ گھروں میں اس کو دہرائیں، بار بار دہرائیں، بیٹوں کے پاس بھی بلواویں، بیٹا کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، بیٹا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، بیٹا لائٹ چلی گئی ہے اللہ سے دعا کرو، بیٹا اللہ لائٹ دے دے، جلد از جلد لائٹ دے دے، بیٹا دعا کرو کہ بارش اچھی طرح اللہ برساوے، نفع والی بارش برساوے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عافیت دی ہے۔ بار بار اللہ سے ہونا اپنی اولادوں کو سمجھاوے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا تعارف کراوے کہ بیٹا بیٹھ کر، بیٹا بیٹی سے کہیں بیٹھ کر پینا، پانی پینا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے، بیت الخلاء میں جاوے یہ دعا پڑھ کر جانا سنت ہے، بائیں پیر سے جانا دائیں پیر سے نکلنا یہ سنت ہے۔ سنتوں کا تعارف کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاوے۔ بچہ نہیں ہوتا ہے، ہم اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کام نہ کریں جس سے بچوں کے اندر بے حیائی آوے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت۔ کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ سے ہونا، اللہ کی بڑائی جاوے، اللہ ہی سے ہونا آوے، اس کو کامیابی نمازیوں کے اندر نظر آوے۔ حالانکہ عربی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کی روح جو ہوتی ہے اس کو لیتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے ہے کہ جب گھروں کی تعلیم ہو تو اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر بھی بیٹھے، ان باتوں کا مذاکرہ گھروں میں ہو، اللہ سے ہونے کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی کا مذاکرہ ہو۔ اس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آئے گا، اور ہمارے اندر اپنی اولاد کو تعمیر کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسے ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے، برائے تعلیم نہیں ہے، تعلیم برائے تعمیر ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح مکان تعمیر کرتے ہیں، مکان بنانے والے پہلے بنیاد ڈالتے ہیں، پھر اوپر دھیرے دھیرے چڑھاتے ہیں، اوپر چھت ڈالتے ہیں،
اوپر سارا کام کرتے ہیں، اس طرح ہم بچے کو اس طرح بچے کی تعمیر کرے، دینی تعمیر، کہ بچہ یا بچی 13 یا 14 یا 15 سال ہوتے ہوتے، بالغ ہوتے ہوتے، ان کی خواہش، ان کی تمنا مصعب بن عمیر کی طرح بننے کی ہو، ابن عمر کی طرح بننے کی ہو، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننے کی ہو، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننے کا ان کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس طرح ہم اپنی اولاد کی تعمیر کریں تعلیم کے ذریعے سے۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے گھروں میں مذاکرے ہوں، صحابیات کے مذاکرے ہوں، صحابہ کے مذاکرے ہوں، ہم اس کو وہ قصہ کہانیاں نہ سناویں جو پچھلے ہم نے سنی ہے، ہم تو ان کو اللہ کی طاقت سمجھاویں، اللہ کی قدرت سمجھاویں، اللہ سے ہونا سمجھاویں، اور صحابیات کی واقعات سناویں، صحابہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سناویں، تاکہ ان کی تعمیر ہو، ان کے دل و دماغ میں صحابہ نے کیسے اپنی زندگی گزاری، صحابہ نے اپنا جان مال کیسے لگایا، ان کے جذبے بنے اندر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مستورات کو ماں بہنوں سے قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہے، اپنے گھروں میں رہ کر کیا کریں؟ نسلوں کی تعمیر کریں۔ اسی ایک خوشی کی بات سناتا ہوں کہ ہمارے یہ جو تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ایک خوشی کی بات یہ ہے، یہ 4 مستورات کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ تعجب ہوگا کہ 4 مستورات کے کھاتے میں پوری دنیا کی تبلیغ، اور جب تک اللہ انشاءاللہ قیامت تک رکھیں، اس محنت کرنے والوں کو بھی اللہ آباد رکھیں، یہ جتنی محنتیں ہوتی رہے گی یہ 4 مستورات کے کھاتے میں جائے۔ مستورات کی فکر اتنی بلند ہوتی ہے، مستورات کو اللہ نے وہ جوہر دیے ہوتے ہیں، وہ جوہر اللہ اس دین کی محنت کی برکت سے اجاگر کرتے ہیں۔ اس محنت میں اپنا جان مال وقت صلاحیت لگاویں، اپنی اولادوں کو تیار کریں، اپنے شوہروں کو تیار کریں، تو وہ بہت بڑا کام کر سکتی ہیں۔ گھر میں پردے میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے، اپنی وہ آخرت بنا سکتی ہے، اپنی وہ جنت بنا سکتی ہے، وہ اللہ سے اس طرح اللہ کو خوش کر سکتی ہیں جس طرح صحابیات نے کیا۔ مستورات ہماری ماں بہن نبی نہیں بن سکتی، بادشاہ نہیں بن سکتی، قاضی نہیں بن سکتی ہے، لیکن ولیہ بن سکتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی، جس طرح صحابیات نے اللہ کو راضی کیا ہے ایسی بن سکتی ہیں، نبوت کا دروازہ بنے۔ یہ ذرا سوچیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے اس کو کریں۔ تو ہماری وہ 4 مستورات، ایک مرتبہ کاندھلا کے اندر 4 مستورات بیٹھی تھی، چونکہ اس وقت انگریز کا زمانہ تھا تو مستورات کی فکر ہو رہی تھی، اس وقت ایک بارات بھی آئی ہوئی تھی کاندھلا کے اندر۔ 4 مستورات بیٹھ کے فکر کر رہی ہے کہ ہماری نسل تو اب انگلش پڑھنے کی طرف جا رہی ہے، اور سب کو انگلش پڑھنے کا شوق ہے، کیونکہ اس وقت انگریز جس کو انگلش بہت اچھی پڑھتا تھا اور اچھی آتی ہوتی، ان کو اچھی تنخواہ دیتے تھے، تو سب کا رجحان اسی طرف ہوتا تھا جس طرح آج کل رجحان ہو رہا ہے۔ تو وہ مستورات بیٹھ کر فکر کر رہی تھی کہ ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو رہا ہے، دین رخصت ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ وہ 4 مستورات سوچ رہی تھی کہ ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو رہا ہے، لوگ انگلش پڑھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک مستورات نے کہا، دیکھو بارات آئی ہے، میری بیٹی جوان ہے، اگر اس بارات کے اندر کوئی مولوی صاحب ہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی تاکہ میری نسل کے اندر علم باقی رہیں۔ تحقیق کی گئی تو اس میں ایک مولوی صاحب تھے، لیکن مولوی صاحب کی عمر تقریباً 35 یا 40 ہو چکی تھی۔ خاندان والوں نے سمجھایا کہ ابھی تو بیٹی جوان ہے، 18-20 سال کی تقریباً عمر ہوگی، تو کہا وہ ان کی عمر زیادہ ہے، آپ کی بیٹی کی عمر کم ہے، کیا کرے، کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے ہماری ماں بہنیں اس بات کو دل پر لیں کہ ہم اپنی بیٹی دیں گے یا بیٹی لائیں گے تو دین دیکھیں گے، علم دیکھیں گے کہ ان کے اندر دینداری کتنی ہے، دینداری کی بنیاد پر ہوگی شادی، بیٹی لائیں گے یا بیٹی دیں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری نسلوں میں دینداری ہوگی۔ تو انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ عالم ہے، میں علم کی نسبت پر اپنی بیٹی کی نکاح کرا رہا ہے۔ وہ جس سے نکاح ہو رہا ہے ان کا نام مولانا اسماعیل صاحب تھا رحمت اللہ علیہ۔ تو آئی تھی بارات، ایک جاتے وقت 2 تھی۔ اب یہی وہ مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ ہے جن کے اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایسے تو 3 بیٹے دیے تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں جو مشہور ہے ایک دوسرے مولانا محمد ہیں، لیکن وہ مولانا اسماعیل صاحب کی دوسری بیوی کے یہ بیٹے تھے۔ اور یہ لڑکی جو نکاح میں دی تھی 40 سال کی عمر میں، اپنی بیٹی جوان بیٹی دی تھی، ان سے 2 بیٹے اللہ نے دیے ہیں، ان کے 2 نواسے ہوئے، ایک کا نام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کا نام مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
پوری دنیا میں دعوت کی محنت اللہ نے لی ہے، دعوت کی محنت اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کھولی، اور دوسرے بیٹے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بہت بڑے اللہ والے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگوں میں تھے، اور انہوں نے مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یعنی اپنے بیٹے کی ایسی تعمیر کی، ایسی تربیت کی کہ آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں فضائل اعمال کی تعلیم جو ہو رہی ہے وہ انہی کی کتاب ہے۔ تو دونوں سے کام لیا اللہ نے، اور وہ سارا اس مستورات کے کھاتے میں اور وہ چاروں کے، اور خاص طور پر ان مستورات کے کھاتے میں جا رہا ہے جنہوں نے اپنی بیٹی علم کی نسبت پر، دین کی نسبت پر مولانا اسماعیل صاحب کی نکاح میں دی تھی۔ تو اور مستورات اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں کہ ان کے کھاتے میں پوری دعوت کی محنت جا رہی ہے۔ تو ہماری گھروں کی تعلیم سے یہ ذہن بنے گا کہ آدمی کو دینداری کی فکر رہے گی، اور سب سے بڑا جو حکم ہے جب اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آتا ہے تو سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز اچھی سے اچھی طرح پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور ہماری ماں بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھنے کی درخواستیں ہیں کہ اول وقت میں پڑھیں۔ بہت سی مرتبہ ہماری مستورات ظہر کی نماز کا 3 بجے 3:30 بجے ہوتی ہے، جب مستورات تھک جاتی ہے، ہماری ماں بہنیں تھک جاتی ہیں، اور عشاء کی نماز کب ہو رہی ہے؟ کبھی 11 بجے ہو رہی، کبھی 10 بجے ہو رہی۔ اذان تو مردوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے تو اول وقت میں مستحب ہے، اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اچھی سے اچھی طرح پڑھیں، کیونکہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ مصلی اچھے سے اچھا ہو، دوپٹہ موٹا ہو اور اچھے سے اچھا ہو، اور استحضار کے ساتھ ہو کہ میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑی ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے المرأة تعتکف فی مسجد بیتہا، یہ گھر میں مسجد بناوے اور اس مسجد میں نماز پڑھیں، ایک جگہ مخصوص کریں جس کو پاک صاف رکھیں، ناپاکیوں سے بچاوے، بچوں کے پیشاب پاخانے سے بچاوے، اور اچھی طرح اور اسباغ وضو کریں، وضو کو مکمل کریں، اچھی طرح اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئیں، سنت کے مطابق دھوئیں۔ بلکہ اگر اللہ نے دیا ہے، مکان دیا ہے، تو جس طرح ہم چوکڑی بناتے ہیں، چوکڑی کیوں بناتے ہیں؟ کپڑے دھونے کے لیے، حالانکہ کپڑے ہفتے میں 2-3 مرتبہ دھوئے جاتے ہیں، لیکن وضو تو دن میں 5 مرتبہ ہوتا ہے، تو ایک وضو خانہ بھی بناوے جس کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور مستحب یہ ہے کہ ہمارا وضو قبلے کی طرف ہو، ہم قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کریں اور اونچی جگہ پر کریں۔ ہم ایک وضو خانہ بھی بناوے، ایک وضو کے لیے ایک جگہ بناوے، جس طرح ہم چوکڑی بناتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے۔ اگر نماز کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم قبلے رخ کر کے اونچی جگہ بنائیں گے وضو کرنے کے لیے، کیونکہ وضو دن میں 5 مرتبہ، چوکڑی کا استعمال تو ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہوتا۔ ہم اس کو سوچیں، اپنے گھر میں اپنے مسجد بناویں کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوگی، اس کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ نمازوں سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ من اقامها اقام الدین، من ہدمها ہدم الدین، سے اس کو دل پر لیں گے ہم کہ نماز کو اچھے سے اچھے اول وقت میں پڑھیں گے، وضو اچھے سے اچھا کریں گے، دوپٹہ موٹا ہو اور مصلی اچھا ہو، پھٹا پرانا مصلی نہ ہو، دوپٹہ پھٹے پرانے پورا نہ ہو، بلکہ اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، اچھے سے اچھا مصلی ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع سجدے سنت کے مطابق ہو، جلدی نہ ہو، سکون اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اچھی طرح وقت لے کر نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے سارے مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس طرح پہلے گھروں میں روشن دان ہوتا تھا، تھوڑی جگہ کھلی رکھتے تھے تاکہ روشنی آوے اور گھر کی دھول باہر جاوے، اسی طرح نماز بھی روشن دان کی طرح ہے کہ جو برائیاں ہیں وہ نکلے گی اور خوبیاں نیکیاں ہماری زندگی میں نماز کی برکت سے آئیں گی۔ اور نماز کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قُتِلَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایک نماز کو چھوڑ دینا گویا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جان مال سارا لٹ گیا ہو، جس طرح سیلاب آیا ہے، سارا گھر ٹوٹ گیا ہے اور سارے بہہ گئے ہیں، اکیلا کھڑا رہ گیا ہے، لوگ کتنا افسوس کرتے ہیں کہ بیچارہ اکیلا رہ گیا، ان کے سارے گھر والے فوت ہو گئے۔ اس سے بڑا بھاری نقصان ایک نماز کو قضا کرنا ہے۔ اسے ہماری ماں بہنیں اس کو دل پر لے کر جاویں، ہماری نماز بھی قضا نہ ہو، ہمارے گھر میں کسی کی نماز قضا نہ ہو، سارے نمازی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تنہا نماز کے لیے دھیرے دھیرے اٹھیں، کسی کی آنکھ نہ کھلے، بلکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، اس کی ہم فکر کریں، یہ ہماری سوچ ہو، ہماری فکر ہو، ہماری کڑن ہو، ہمارا درد ہو، کیونکہ مستورات میں اللہ نے ایک جوہر اور طاقت رکھی ہے کہ وہ جو چاہتی ہے وہی گھر میں آتا ہے،
ہم یہ چاہ لیں کہ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہماری نسلیں نمازی نہیں، دین نمازوں کی داعی بنے گی، لوگوں کی زندگیوں میں نماز آنے کا ذریعہ بنے۔ اسی حدیث شریف میں ہے 7 سال کی عمر میں تو ترغیب دیں، اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو تنبیہ کر، حالانکہ فرض نہیں ہے، وہ اس لیے کہ عادت بنوانی ہے، ورنہ 15 سال 20 سال ہو جائیں تو پھر جب عادت نہیں ہوتی ہے تو نماز بھی زندگیوں میں نہیں ہوتی۔ ان کے بچوں کے اچھے سے اچھے چھوٹے مصلے لائیں، ان کے لیے انعام رکھیں، آج بیٹا یہ نیک عمل کریں گے تو یہ انعام دیں گے، اور وعدے کے مطابق پورا بھی کریں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے کو پورا کریں، بچوں سے بھی وعدہ کیا اس کو پورا کریں، اور ان سے وعدہ خلافی نہ کریں، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ اور نماز اچھی سے اچھے بنانے کے لیے ہماری ضرورت کا علم سیکھیں، پاکی ناپاکی کا علم ہمارے مرد حضرات کے ذریعے علماء سے ہم پوچھیں، صحابیات پوچھتی تھی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے مسائل کا دار و مدار ہوتا ہے، تو جو مسئلہ پیش آئیں ہم اس کو علماء سے پوچھیں اور مفتیان کرام سے پوچھیں، اس میں عار و شرم نہ کریں، اس لیے کہ جو شرم کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو دین اور علم نہیں دیا کرتے ہیں۔ صحابیات نے بھی شرم محسوس نہیں کی ہے، بہت سارے مسائل پوچھیں، ہم مرد حضرات کے ذریعے مسائل پوچھیں علماء سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں صبح شام قرآن کی تلاوت ہوں، صبح فجر کے بعد یاسین شریف ہوں۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی من قرأ یاسین قضیت فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی ضرورتوں میں اللہ مدد فرماتے ہیں، اور اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب، یعنی 300 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ صرف 8 صفحے ہیں، اور پورے دین کے کام بن جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں اس کا ماحول بناویں، صبح سورہ یاسین شریف ہو، آدھا پارہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت ہو، ہماری مستورات ہماری ماں بہنیں بھی پڑھیں، گھروں میں اس کا ماحول بناویں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کام میں برکت دیں۔ اگر صبح سونے کا مزاج ہوگا تو پھر نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کا سونا تو روزیوں میں تنگیاں پیدا کرتا ہے، بہت سارے گھروں میں جو روزیوں میں تنگی ہے وہ اس لیے کہ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم سو جاتے ہیں، اس وقت تک سورج طلوع ہونے تک ہم یاسین شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز میں 4 رکعت پڑھیں 2 کر کے، ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، سارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی جلد کو چمڑی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اس کے صبح سے لے کر شام تک کے کاموں میں اللہ مدد فرمائیں گے، یہ اس کا معمول ہو۔ اگر اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھیں، حدیث شریف میں ہے لا بد من صلاۃ بلیل ولو حلب شاۃ، ضرور تہجد کے لیے اٹھا کرو اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے، علیکم بقیام اللیل، تم اپنے آپ پر تہجد پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ اگر اللہ توفیق دیں جلدی سونے کا ماحول ہوگا، عشاء کے بعد لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے اور کوئی بات چیت نہیں ہے، جلدی سے آرام کر لیں، صبح اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور صبح شام کی تسبیحات ہیں، درود شریف 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف اگر نماز میں درود شریف پڑھتے وہ نہیں پڑھا جاتا تو ایک آسان درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو 100 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، 100 سیکنڈ میں 100 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھو 40 فائدے ہوتے ہیں، 10 مرتبہ تو اللہ کی رحمت اترتی ہے، کہاں اترتی ہے؟ دلوں پر اترتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم 1 مرتبہ پڑھیں 10 مرتبہ دلوں پر رحمت اترتی ہے، اگر 100 مرتبہ پڑھیں گے تو 1000 مرتبہ ہمارے دلوں پر رحمت اترے گی، ہماری اولادیں پڑھے گی، تو اگر گھروں میں 4-5 ہزار مرتبہ رحمتیں اترے گی تو گھروں میں جنت کے مزے آئیں گے۔ اور استغفار، اگر پورا استغفار آتا ہے وہی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس سے اوپر آ رہا ہے وہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، 80-90 سیکنڈ کے اندر 100 مرتبہ ہو جائے۔ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں، تیسرا کلمہ بولنے میں تو 1 کلمہ ہے لیکن حدیث شریف میں ہے اس میں 5 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ 2 ولا الہ الا اللہ، اور چوتھا واللہ اکبر 5واں ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر ایک پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اگر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا تو 500 درخت لگیں گے، اور 500 درخت کی باڑی کتنی مہنگی آتی ہے، ہم والوڑ میں ذرا تحقیق کریں، اطراف میں تحقیق کریں تو پتہ چل جائے گا۔ تو ہم صبح شام کی تسبیحات ہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام خود بھی کریں، اپنی اولادوں کے پاس بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سب سے زیادہ اکرام کے محتاج ہمارے شوہر ہیں۔ حدیث شریف میں ہے
کہ شوہر کا مقام کیا ہے، تو کہا جنتک او نارو، یا تو تیری جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر اس کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ماں بہنوں کو جنت عطا فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے جو ماں بہن اپنے شوہر کو ناراض رکھیں تو اس کی عبادت ایک بارش، جس کو ہم ایک ویت بولتے ہیں، ایک بارش بھی اس کی عبادتیں اوپر نہیں جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو مستورہ ماں بہنوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو دیں، اتنا بڑا مقام شوہر کا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے تو فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اسے سب سے زیادہ ہماری خدمت کے محتاج، اور ہم راضی کریں اپنے شوہروں کو اپنی خدمت کے ذریعے سے، ہم ان کے ساتھ ان کے جیسا نہ بنیں، وہ جو کہیں وہ جواب دیں، ہم ان کو برداشت کریں۔ سب سے زیادہ ہمارے علماء یوں فرماتے ہیں عورتوں کو اللہ کا تعلق بہت جلدی مل جائے گا اگر شوہروں کا برداشت کر لیں۔ ہم اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے شوہروں کا برداشت کریں گے اور نیت یہ رکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر شوہر کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک جتنی حد تک امکان کوشش کریں، اور شوہروں کی جو بہن ہے، شوہروں کے جو بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کریں گے اپنے شوہروں کو، اور اپنے پڑوسیوں کا احترام اکرام، ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، ہم کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ اللہ معاف کرے، دو چیزیں ہم کو آج تباہ کر رہی ہے۔ ارضاء خلق کا مسئلہ ہے، مخلوق کو راضی کرنے کا، لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے، ان دو باتوں نے، ان دو چیزوں نے بہت سارے کرنے کے کام چھوڑوا دیے ہیں اور بہت سارے نہ کرنے کے کام کروائے۔ بھائی شادی میں سادگی کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، وہاں وہ دینا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا ہی دیا۔ ہم اللہ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے یہ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے کیا سوچیں گے، ہم ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں کریں۔ اللہ خوش ہے پھر چاہے پوری دنیا کو جو کہنا ہو کہے، جو سوچنا ہو سوچے، ہم وہی کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن عمل سے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، چاہے پوری دنیا خوش ہو رہی ہو، پوری دنیا اچھا چاہ رہی ہو، پھر بھی ہم ان اعمال کو نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے بزرگوں نے یہ ترتیب دی ہے کہ پابندی کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم ہو، اس کو روحانی خوراک سمجھے اپنا۔ کیا مطلب ہے کہ جس طرح کھانا ضروری ہے جسم کے لیے، 40 سال سے 50 سال سے کھا رہے ہیں لیکن ایک دن نہ کھاویں تو کمزوری محسوس ہوگی، اس طرح یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ ہماری تعلیم جس طرح کھانا ہماری جسمانی خوراک ہے، اس طرح ہمارے گھر کی تعلیم 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ یہ ہماری روحانی غذا ہے، ہم روحانی خوراک ہیں، اس کو کسی بھی حال میں ہمارا یہ عمل نہ چھوٹے، اس کی اہتمام کریں، اور اتنا اہتمام کریں اللہ سے مانگے اس پر استقامت۔ اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ بھی ہو۔ 6 صفات کا مذاکرہ کیسے ہو کہ بھئی 6 صفات کا مذاکرہ 1-2 مہینے تک ہماری بیٹیوں کو، اولادوں کو نام گنوائیں۔ پہلی صفت ایمان، دوسری نماز، تیسرا علم، چوتھا اقرار، پانچواں اخلاص، چھٹا دعوت اللہ، چاہے 1-2 مہینے تک نام گنوائیں، یہ نمبر یہ نمبر یہ نمبر۔ اس کے بعد 1 مہینے تک مقصد کہ ایمان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ ایک چھوٹی سی حدیث فضیلت کی، پھر حاصل کرنے کا طریقہ، دعوت، دعا عملی مشق ہے۔ 1 مہینے میں 2 مہینے میں 1 صفت کریں تو ابھی انشاءاللہ العزیز 12 مہینے میں 4 صفت، 1.5 سال کے اندر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی اور والے بن جائیں گے۔ جس طرح ہمارے بزرگ چاہتے ہیں ہر چیز 40 مکان پر ایک مستورات کی تعلیم کا حلقہ ہو، وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے پیدا ہو۔ کتنی خوش نصیب وہ زبانیں ہیں، وہ ہماری اولادیں ہوگی جن کی زبانوں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاری ہو جائے اور اس کا ذریعہ واسطہ ہم بن جائیں گے، اور جب تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز ہمارے کھاتے میں آتا رہے گا۔ اور اس تعلیم میں 6 صفات کے بعد اپنے شوہروں کا، اپنی اولادوں کا ذہن بناویں، اپنے شوہروں کو سمجھاویں۔ گھر ہمارے علاقے میں روزانہ مغرب کے بعد مشورہ ہوتا ہے، اس مشورے میں اہتمام کے ساتھ بیٹھنے کی ترغیب دیں۔ جب ہماری مستورات ترغیب دے گی تو مستورات میں اللہ نے وہ جوہر دیے ہیں کہ مردوں کو ہمت ہو جاتی۔ جب مستورات کا ماشاءاللہ وقت لگتا ہے تو ہمارے مرد حضرات یوں کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کے راستے میں جانا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری مستورات کے، ہماری ماں بہنوں کے 10 دن لگ گئے، چلہ لگ گیا تو اللہ کے راستے میں بیرون جا رہے ہیں، مستورات ان کی تشکیل کر رہی ہیں کہ آپ کا بیرون کا وقت ہو چکا، آپ بیرون جائیے، آپ کے 4 مہینے کا وقت ہو گیا ہے، آپ 4 مہینے کے لیے جائیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب کی ذمہ داری لے لیں، آپ اللہ کی دین کی محنت کو ذمہ داری سمجھ کر پورا کرو، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے۔ مستورات ہمت دلاتی اور ان مردوں کو بڑی ہمت ہوتی ہے
اس کے لیے ہم اپنی اولادوں کو مشورے کی تاکید کریں، ترغیب دیں، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی اولادوں کو روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں عشاء کے بعد، مغرب بعد، ان کو بھی تاکید کریں، روزانہ فجر بعد، عصر بعد، جہاں جس وقت تعلیم ہوتی ہے ان میں اپنی اولادوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، والد کو بیٹھنے کی ترغیب دیں۔ اور ہفتے میں 2 گشت ہوتی ہیں، 2 گشت ہوتے ہیں، پہلے دوسرے دونوں گشتوں کی ترغیب دیں، اور اپنی شوہر کے، اپنی اولاد کے، اپنے والد، اپنے بھائیوں کا ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن کی فکر ہماری ماں بہن، یہ جب ہوتا رہے گا تو فکر آئے گی۔ اور ہمارا ہفتہ واری تعلیم، ہمارے مردوں کے لیے 3 کام ہے، روزانہ مشورہ، تعلیم، ملاقات۔ ہماری مستورات کے لیے روزانہ تعلیم ہے 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ۔ ہمارے مردوں کے لیے 2 گشت ہیں، ہماری مستورات ہفتے میں ہفتہ واری تعلیم میں شرکت کریں، جو بھی ہمارا وقت طے ہے 3 سے 4۔ یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ ہماری ماں بہنیں اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے آتی ہیں۔ اللہ ہماری مستورات کی، ہماری ماں بہنوں کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے جمع ہونے کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کا ذریعہ بنائے، اور ان کی ان قربانیوں کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ماشاءاللہ وقت فارغ کر کے آتا، جس طرح مردوں کے لیے 2 گشتے ہیں، ہماری مستورات اس کو اپنی روحانی غذا سمجھے کہ ہفتہ واری تعلیم میں خود نہیں آئیں گی، جو ہماری تعلق والی ہیں ہم پورا ہفتہ محنت کریں، اپنی ملنے والی رشتہ داروں سے اس کی ترغیب دیں۔ اس مرتبہ ان بھائی کے گھر، ان کے گھر تعلیم ہے، آپ کو بھی چلنا ہے، ہم ساتھ جائیں گے، اپنے محرم رشتہ دار، اپنے محرم کے ساتھ جائیں گے، ان کو ترغیب دلائیں، اگلے دن ان کو یاد دہانی کراویں۔ جس طرح ہم دنیا کا مذاکرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ دنیا کا مذاکرہ کرتے کرتے مناسبت پیدا کر کے ان کو مانوس کر کے تعلیم کے نفع سمجھاویں، گھر کی تعلیم کے بھی نفع سمجھاویں، ہفتہ واری تعلیم کے بھی نفع سمجھاویں۔ پھر مردوں کے لیے ہر مہینے 3 دن ہے، مستورات کے لیے ہر 3 مہینے میں 3 دن ہے۔ ہماری مستورات ہر 3 مہینے میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنی ضرورت سمجھ کر ہر 3 مہینے میں 3 دن لگاویں۔ مردوں کے لیے ہے کہ ہر مہینے مردوں میں 3 دن لگاویں، تیسرے مہینے میں مستورات کے ساتھ۔ اگر ہماری مستورات کے نئی ماں بہنوں کو تیار کریں اور ان پر محنت کریں، اور اس 3 دن میں لے جا کر 72 گھنٹے میں ہماری پرانی مستورات ان میں ان کو اتنا بھرے کہ وہ اپنے گھر میں مستورات کی اپنی تعلیم کرنے پر 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ، پردے پر، سادگی پر، شوہروں کی اطاعت پر، یہ اس طرح جم جاویں کہ ہمارے آخرت بننے کا ذریعہ بن جاویں۔ تو ہم اپنے ہر 3 مہینے میں 3 دن کی جماعت بنا کر ہم 3 مہینے مردوں کے ساتھ مستورات میں 3 دن لگائیں، ہماری ماں بہنیں اس کو طے کر کے جاویں۔ اور ہمارے مرد حضرات کے لیے سالانہ چلہ ہے، ہماری مستورات کے لیے سالانہ چلہ تو نہیں ہے لیکن سالانہ 10 دن ہے۔ جس طرح ان کے لیے چلے کی تشکیل ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے سالانہ 10 دن کی ترتیب ہے۔ ان کو اپنی ضرورت سمجھ کر اپنے مردوں کو یاد دہانی کراوے اور ان کو ترغیب دے کر اپنا 10 دن لگواوے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ 3 دن لگوائے ہیں، 2-3 مرتبہ، تو 10 دن کی ہمت کریں۔ 10 دن 2-1 مرتبہ لگ گئے ہیں تو اب مرد حضرات کے ہر سال چلہ ہے، ہماری مستورات کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے ہر 3 سال میں 1 چلہ ہے۔ لیکن اگر 10 دن لگ گئے ہیں 2 مرتبہ تو وہ کبھی بھی چلہ لگا سکتی ہیں۔ تو وہ چلے کی ہم فکر کریں، اپنے مردوں کو ترغیب دیں، اپنے شوہروں کو ترغیب دیں، جو شرائط ہے وہ شرائط کے مطابق اگر پورا ہو رہا ہے تو اپنا چلہ لگیں۔ اور اگر اللہ نے چلہ لگوا دیا ہے تو ہمارے مرد حضرات کے لیے ہر 3 سال میں بیرون ہے، ہر 2-3 سال کے بعد ہماری مستورات کے بھی جن کا چلہ لگ گیا ہے تو 2-4 مہینے تو ان کے بیرون نہیں ہوتے ہیں، 2 مہینے کے لیے بیرون جانا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے علاقوں کے تقاضے ہیں مستورات کی جماعت، الحمدللہ ہمارے یہاں سے چلے کی جماعت بھی جا رہی ہے اور بہت ساری مستورات کی جماعت بھی ماشاءاللہ پہنچی ہے، ہمارے یہاں سے بھی نکلے ہوں گے۔ لیکن یہ جو آنے والی مستورات ہے یہ ترتیب کو سمجھ کر جاویں اور طے کر کے جاویں کہ گھر کی تعلیم بھی انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی ہوگی، ہمارے تعلقات ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہو، اور ماہانہ ہفتہ واری تعلیم میں ہماری بھی شرکت ہو، ہماری دوسری ماں بہنوں کی بھی شرکت، اس کی فکر ہر 3 مہینے میں 3 دن لگے، اس کی ابھی بھی تشکیل ہو، ابھی بھی اس کی ترغیب ہو۔ اگر 2-3 مرتبہ 3 دن لگ گئے ہیں تو ہماری مستورات 10 دن کی تشکیل کر لیں، اور اگر 2-1 مرتبہ 10 دن لگ گئے تو چلے کی تشکیل کریں، اور اگر چلہ لگ گیا ہے تو بیرون کی تشکیل کریں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور ہمارا اس جمع ہونا جنت الفردوس میں جمع ہونے کا ذریعہ بناوے اور عالم کی ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو، پوری امت سے اے اللہ یہ دین کی محنت کا کام لے لیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اس محنت کے ایک ایک عمل کی اہمیت، عظمت، قیمت، طاقت، نفع، فائدے، فضائل کا یقین ہمیں عطا فرما کر اپنی اصلاح کی نیت سے، سیکھنے کے جذبے کے ساتھ، اپنی روحانی ضرورت سمجھتے ہوئے اس محنت کے ایک ایک عمل کو اے اللہ مکمل بصیرت، مکمل انشراح، مکمل حقیقت، مکمل فہم، مکمل ادراک کے ساتھ اے اللہ دل چاہے نہ چاہے ہر حال میں پیشانی پکڑ کر بڑوں کے مشورے کے مطابق تواضع کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، شکر کے ساتھ اے اللہ آخری سانس تک نبھا لینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں بہت قربانی کے ساتھ وقت نکال کر اپنے نیند کو آگے پیچھے کر کر، اپنے گھروں کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے اے اللہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچتی ہے۔ اللہ ان کے پہنچنے کو، ان کے وقت لگانے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو عزائم لے کر آئے ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان قربانیوں کو اے اللہ ہماری بستی کے لیے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، پورا عالم کے لیے اے اللہ ان قربانی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ آج ہمارا اجتماع ہے جامع مسجد کے اندر، اے اللہ ہمارے ساتھیوں نے جو نیت کی ہے، جو عزائم کی ہیں، چلے کی جماعتوں کے، 4 مہینے کی جماعت کے، اے اللہ اس کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دعاؤں کے ذریعے بھی اور ترغیب اور محنت کے راستے بھی اے اللہ ساتھیوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو اس بستی کے لیے خصوصاً اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری ان مستورات کو یہاں بیٹھنے کو جنت الفردوس میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے تیرے فضل و عنایت سے عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک۔